نماز کو حقیر شمار کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوتی۔ نماز کا استخفاف گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں واضح طور پر بیان ہے نماز کو حقیر سمجھنے والا شفاعت سے محروم ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملتی جنہوں نے نماز کو حقیر سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، جو کوئی نماز کو حقیر شمار کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مجھ سے نہیں ہے، اللہ کی قسم حوض کوثر پر میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا، دلیری سے گناہوں میں ملوث ہونا اور شفاعت کی امیدیں توبہ کرنے میں تاخیر کرنا جہالت اور گھمنڈ اور لاپرواہی کی علامت ہے۔ زیادہ گناہ ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو کچھ شفاعت کے بارے میں ذکر کیا ہے اس وقت کام آتا ہے جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں میں زیادہ ملوث لوگ جو ہوتے ہیں توبہ میں تاخیر کرنے سے ایمان کا نور دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ شک میں گر پڑتا ہے، انکار کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور ایسی حالت میں پھر وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہے جس نے اس قدر مہلک زہر کھا لیا ہو ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے۔ اس صورت میں ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شفاعت کرنے والے کی سفارش اسے فائدہ نہیں دیتی۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 49 میں اس دعوے کے ثبوت کے لیے ایک آیت شریفہ اور 2 روایتیں ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ سورہ روم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ نہیں مگر اس کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے اس نقطے پر سیاہ نقطہ نکل آتا ہے، اگر توبہ کرے تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے، اگر وہ گناہوں میں ڈوب گیا لگاتار آلودہ رہا تو دل کی سیاہی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دل کی پوری سفیدی کو گھیر لیتی ہے۔ جب سفید نقطے پر مکمل طور پر کالا پردہ چھا جاتا ہے تو ایسے دل کے مالک کبھی بھی خیر کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ روایت فرمان الہی کے مطابق ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، نہیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، قلب سیاہ پر وعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، یعنی ان کے دل میں گناہوں سے زنگ آلودہ ہو کر تاریکی چھا گئی ہے، یقینی حقیقی آنکھ سے محروم ہو کر حق کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کی پہچان باقی رہتی ہے، نہ نصیحت قبول کرنے اور خیر خوبی کا راستہ نظر آتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کو عملاً بنا نہیں لاتا۔ کبھی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور خدا اسے دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم اس کے بعد میں تجھے ہرگز نہیں بخشوں گا۔ بعبارت دیگر وہ اس گناہ کی وجہ سے حق تعالیٰ کے الطاف کے استحقاق اور قابلیت سے کلینہ محروم رہتا ہے اور اسے توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا گناہ بخشا نہیں جاتا۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمام گناہوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہر گناہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید درگزر کرنے کے قابل نہ ہو۔ گزشتہ گناہوں سے ڈرنا، اہل ایمان کو اپنے گزشتہ گناہوں سے ڈرتے اور روتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اطمینان اور یقین نہیں ہے کہ کون سا گناہ ہماری شامت کا سبب بنے گا۔ چونکہ امام علیہ السلام نے ہماری نشاندہی نہیں فرمائی، پروردگار عالم کی نظروں سے گرانے والا وہ کون سا گناہ ہے جس سے ہم مغفرت الہی اور اس کے درگزر سے محروم ہو جائیں۔ البتہ اس قسم کے گناہ کی نشاندہی کا واحد طریقہ ہے کہ جس گناہ کی سزا ہونے کے بعد توبہ نہیں کی، وہ پشیمان نہیں ہوئے، وہی گناہ ہمیں عفو و مغفرت پروردگار سے محروم کرتا ہے۔ اس لیے بارگاہ خداوندی میں تضرع و زاری کرتے ہوئے توبے کے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ ان گناہوں سے جو ہمیں یاد ہیں، خصوصاً ایسے گناہ سے جو بھول گئے ہیں، عموماً توبہ کر کے ان کی تلافی کریں۔ توبہ کرنے کا طریقہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شفاعت امید کا موجب ہے، نہ مغرور ہونے کا سبب۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہوا کہ موضوع شفاعت غرور نافرمانی کی جرات کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ گناہگار کے لیے شفاعت مایوسی کا عالم میں امید کو تقویت دیتی ہے اور بندے کو توبہ و انابہ کی طرف شوق و رغبت پیدا کرتی ہے، تاکہ وہ بلند مراتب پر فائز ہو جائے اور رب العالمین کے قرب جوار کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر بھی خوف و ہراس ہونا چاہیے، ایک طرف شفاعت کی امید اور دوسری طرف لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے۔ شفاعت کی امید کے ساتھ دل میں خوف خدا بھی ضروری ہے، چونکہ خوف شفاعت کے منافی نہیں، یعنی جو شخص پروردگار عالم کے لطف و کرم اور شفاعت کو امیدوار ہے تو ممکن ہے عین اسی حالت میں اسے خوف و ہراس محسوس ہو جائے، ورنہ خدا نہ کرے کہ اپنے آقاؤں کی شفاعت اسے بہت طویل زمانہ گزر جانے کے بعد حاصل ہو۔ بے عبارت دیگر وہ لمبی مدت تک عالم برزخ کے عذاب میں گرفتار رہنے کے بعد اسے شفاعت نصیب ہو، اور اس دوران جو خوف خراس اسے حاصل ہو رہا ہے وہی اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے اور سختی سے ان کا دامن پکڑنے کا موجب ہو جائے۔ شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام، شیعوں کے مقام اور اہل بیت علیہ السلام کے دستاروں کی نجات کے بارے میں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں یہ ایک ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ پس ایسی روایت ہماری امید کو تقویت بخشنے والی ہے۔ ہمارے آقاؤں کی محبت ہمارے لیے باعث اطمینان ضرور ہے، لیکن یہ امید اور اطمینان نہ بنا دیں کہ نیز معصیت و دلیری کا باعث نہ بنے۔
شیعہ اور محب اس موضوع سے متعلق روایات دو عنایات پر مشتمل ہیں۔ پہلی شیعہ اور دوسری محب اہل بیت علیہ السلام۔ تاہم ان شیعوں کا مقام و مرتبہ بلند ہے کیونکہ انہوں نے علم و عمل کے میدان میں سبقت حاصل کی، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت علیہ السلام اجمعین کہنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً جناب محمد بن مسلم ثقفی جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صاحب میں شمار ہوتے تھے، ان کے متعلق ان دونوں بزرگوں نے شیعوں کو حکم دیا تھا کہ دینی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں۔ اس کے علاوہ علم رجال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے زمانے میں محمد بن مسلم سے بڑھ کر کوئی فقیہ موجود نہیں تھا۔ محمد بن مسلم کی قاضی شریک سے گفتگو۔ ایک مرتبہ بزرگوار ابو کریم العازی کے ساتھ قاضی شریک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شریک نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا یہ دونوں جعفری و فاطمی ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں زار و قطار رونے لگے۔ قاضی نے ان سے گریہ کا سبب دریافت کیا تو بولے آپ نے ہمیں ایک عظیم شخصیت حضرت جعفر بن محمد صادق کی طرف نسبت دی ہے، ہم جسے کم زہد و تقویٰ، اتنی عظیم نسبت اور چہ نسبت خاک اور ابا عالم پاک آپ زادہ کرم ہماری اس درخواست کی پذیرائی فرمائیں تو ہم آپ کے رہنے منت ہوں گے۔ امام کی پیروی کرنے والے حقیقی شیعہ ہیں۔ ہاں ہم شیعہ حقیقی کا خطاب اس شخص کو دے سکتے ہیں کہ تمام کردار و گفتار میں ان کا پیروکار ہو، چنانچہ باب الحوائج حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے تمام حالات میں ہماری پیروی کرے، ہمارے نقش و قدم پر چلے اور ہمارے اعمال کی اقتداء کرے۔ کچھ شیعوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی گفتگو۔ ایک رات امیر مومنین علیہ السلام مسجد سے باہر جا رہے تھے، چاندنی کی وجہ سے فضا روشن تھی، پلٹ کر دیکھا تو ایک گروہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ عرض کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ آن حضرت نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہروں پر شیعہ ہونے کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی؟ عرض کہ مولا شیعوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا عبادت خدا میں زیادہ شبیداری سے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، خوف خدا سے زیادہ رونے کے سبب ان کی آنکھوں سے پانی گرتا ہے، عبادت میں زیادہ مشغول رہنے کے بعد ان کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، روزہ زیادہ رکھنے کی بنا پر ان کا پیٹ سے ملا ہوتا ہے، کثرت دعا سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ان پر خوف الہی چھایا ہوا ہوتا ہے۔ قارئین کرام کی مزید اطلاع کے لیے یہاں 3 روایت پر اکتفا کر رہا ہوں۔ شیعہ ہونے کے لیے دعویٰ کافی نہیں ہے۔ جابر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا کسی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کو شیعہ کی طرف نسبت دے اور کہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو دوستدار ہوں؟ خدا کی قسم ہمارا شیعہ اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر سے فرمایا اگر تم ہمارے صاحب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو، وہ سختی کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے خالق سے زیادہ ڈرتا ہے اور وہ اس کے ثواب کا امیدوار ہوتا ہے۔ جب تم کہیں بھی اپنے افراد کو دیکھنا ہو تو سمجھ لینا یہی لوگ میرے اصحاب ہیں۔ عیسیٰ بن عبداللہ قمی حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں اور نہ ہمارے نزدیک اس کی عزت ہے۔ کسی شہر میں 1,00,000 نفر آباد ہوں اور یہاں ایک آدمی غیر شیعہ بھی اس سے زیادہ پرہیزگار موجود ہو، یعنی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو ایمان، عمل اور تقوی میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس کا مقابل کوئی دوسرا نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسے خیر البریہ سے تعبیر فرمایا۔ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 7 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہی لوگ بہترین خلاق ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ خیر البریہ سے مراد شیعان علی علیہ السلام ہیں، جیسا کہ فرمایا اے علی خیر البریہ سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں۔ قیامت کے دن جو کچھ اللہ تعالیٰ کو مرحمت فرمائے گا اس سے راضی اور خوشی کی حالت میں ہوں گے اور سب پسندیدہ خدا ہوں گے۔ کوئی شک نہیں کہ جس کو اہل بیت اطہار کی ولایت حاصل ہوگی وہ نجات پانے کا اہل ہوگا، بلکہ انبیاء اکرام ائمہ اطہار کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے دوستدار کو قیامت کے دن ایسی حالت میں محشور کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک رہا ہو، اس کی دلیل روشن، اس کی حجت اللہ کے نزدیک ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ ہمارے دوست صاحب ولایت کو قیامت کے دن انبیاء و شہداء و صدیقین کے ساتھ مشہور فرمائے، یہ ہستیاں ہماری رفیق ہیں۔ مگر جاننا چاہیے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں۔ کتاب مجموع البحرین میں ولایت کے لغوی معنی کے بارے میں لکھا ہے ولایت زبر کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور دینی امور میں پیروی کرنا، جن چیزوں کا امر ہے ان کو کما حقہ بچا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے دور رہنا، اور اعمال و اخلاق ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت کی اس تعریف سے واضح ہوتی ہے کہ ولایت سے مراد فقط محبت اطاعت ہے۔ میرے ان بیان کی دلیل حدیث ظاہرہ ہے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، جس میں امام علیہ السلام نے ولایت کو اطاعت سے تعبیر فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت خدا کا مضبوط قلعہ ہے۔ اس مضمون کا مفہوم سلسلہ ذہوب جیسی حدیث شریف سے استفادہ کیا گیا جو صدوق نے
امام رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے. اس کی روایت یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میرا قلعہ ہے، پس جو کوئی میرے قلعے میں داخل ہو میرے عذاب سے محفوظ رہا. اس میں شک نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت علیہ السلام کی ولایت کے قلعے میں داخل ہونے سے مقصود شیطان اور نفس و خواہشات کی پیروی سے دور بھاگنا اور ان کے دشمنوں سے دور رہنا، ان بزرگواروں کی پناہ میں داخل ہونا ہے. مختصر یہ کہ تمام افعال و اقوال میں ان عظیم ہستیوں کا پیروکار ہونا چاہیے. جاننا چاہیے کہ لفظ شائن مستقل قلعہ میں پناہ لینا صرف لفظ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ فعل و عمل کے ذریعے ان بزرگواروں کی پناہ میں آنا چاہیے، چونکہ ہر شخص جس کی پیروی کرتا ہے وہ یقیناً اس کے حسن قلعے میں پناہ لیتا ہے. پس جو کوئی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ عصیان کاری کی حالت میں حسن علیہ السلام سے خارج ہوتا ہے اور نفس امارہ اور شیطان کے دام میں پھنس جاتا ہے. درندہ شیر سے قلعے میں پناہ لینا بزرگان دین کا قول ہے، جو کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی شیطان مردود سے کہتا ہے، لیکن عملی طور پر شیطان کی پیروی کرتا ہے. اس شخص کی مانند ہے جس کے شکار کو شیر درندہ کمی گاہ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے ایک قلعہ موجود ہو اور شیر سے کہتا ہو اگر تو نے حملہ کیا تو میں اس قلعے میں پناہ لے لوں گا. باوجود خطرے کے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، قلعے میں داخل نہیں ہوتا. آخرکار شیر اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا، ورنہ کوشش کر کے جل تر قلعے کے اندر داخل ہو جائے تب ہی نجات پائے گا. قلعے میں داخل ہونا چاہیے. پس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تمام خطروں سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی پیروی ہے داخل ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ وہ عملاً شیطان کے دام میں پھنسا ہوا ہے اور زبان سے دعویٰ کرے کہ میں محب علی ہوں اور اس سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا.